کیا کبھی آپ نے سوچا یہ نوحے ریکارڈ کس طرح سے کیے جاتے ہیں؟ ان نوحوں کو ریکارڈ کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف منقبت خاں طرز نگار رجب علی خاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹوڈیو کے ریکوائرمنٹ اور ریکارڈنگ ایک الگ دنیا ہے، جو لائیو آپ پڑھتے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ ایک نوحہ جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ آپ کے 3 سے 4 دن لیتا ہے۔ ندیم بھائی کا کلام ہمیشہ صرف ایک رات میں ایک کلام ہوا ہے۔ کورس جو ہے وہ نام ہے ایک سے زائد آواز، یہ آپ کا ووکلسٹ یہاں کھڑا ہوگا پڑھنے والا۔ سرور بھائی کو پہلی دفعہ لے کر میں ہی گیا تھا عمر بھائی کے پاس، قریب آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہوتی ہے آواز۔ ہم نے کورس میں جدت پیدا کی ہے۔ سرور بھائی یہاں پر آگے، میر صاحب بھی یہاں پر آ کے کام کر چکے ہیں، شاہد بھائی بھی آگے کر چکے ہیں، عرفان بھائی بھی کر چکے ہیں۔ بہت سارے کلام ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے فری کیا کہ چینل کے توسط سے پیغام چلے جائے۔ میں چیلم کے بعد یہاں پر کلاسز بھی شروع کر رہا ہوں، منقبت، نوحہ، مرثیہ، یہ ساری چیزیں میں یہاں شروع کر رہا ہوں اور میں بچوں کو سکھاؤں گا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ولاگ اور میں ہوں وقار حیدر زیدی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف منقبت خاں طرز نگار، اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت میں موجود ہوں صاحب اسٹوڈیو میں، اور صاحب اسٹوڈیو میں ندیم رضا سرور صاحب کے کچھ کلام بھی ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس صاحب اسٹوڈیو کے جو آنر ہیں وہ ہیں رجب علی خاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رجب بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے مولا کا، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ رجب بھائی، یقیناً بہت زیادہ مصروفیات ہیں آپ کی، اور ابھی بھی آپ نے یہاں سے ایک جگہ اور روانہ ہونا ہے۔ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب کوئی نوحہ خاں یہاں پر آتا ہے ریکارڈنگ کے لیے، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو وقار اس نوحہ خان کو سنا جاتا ہے، اور ان کا کلام دیکھا جاتا بھی ہے اور سنا بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک ہمارا پاس جو سسٹم ہے اس پہ ان کا پروجیکٹ بنتا ہے، پھر ان کا سر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سر پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ سر سیٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو ایک ریہرسل کروائی جاتی ہے کہ آپ پڑھ کر دیکھیں مائک پہ آپ کی آواز کس طرح آتی ہے۔ میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جو بالکل نیا بندہ آتا ہے، جو پرانے سینئر لوگ ہیں ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ پہلے سمجھ جائیں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں، اور اسٹوڈیو کے ریکوائرمنٹ اور ریکارڈنگ ایک الگ دنیا ہے، اور اس میں آپ نے جو لائیو آپ پڑھتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن جب آپ ریکارڈنگ میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا ٹریک بنتا ہے، اس کے بعد ڈمی ٹریک جس کو کہتے ہیں وہ بنتا ہے، گائیڈ، اور اس کے بعد ہم اس کو کورس کرتے ہیں۔ ہم مل کر جو کورس کرتے ہیں وہ کورس سیٹ ہو جاتا ہے، دین اس کے بعد ہمیں اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ووکلز کریں، پھر وہ ووکلز کرتا ہے، ووکلز کے بعد اس کی وہ فائن ٹیوننگ کی جاتی ہے، جو کہ بہت ضروری چیز ہے، کمپیوٹر ریکارڈنگ ہے تو اس میں ٹیوننگ لازمی ہوتی ہے، وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے مکسنگ اور ماسٹرنگ کا۔ تو یہ ایک نوحہ جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ آپ کے 3 سے 4 دن لیتا ہے۔ یہ آسان نہیں کہ آپ آئے اور آپ نے ایک 7 سے 8 منٹ کا نوحے کا ٹریک 1 گھنٹے میں کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے یہ پروسیس پورے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا رجب بھائی، آپ نے ابھی بات کی ان لوگوں کے لیے جو ابھی نئے نوحہ خان ہیں، جنہوں نے ابھی اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ میں نے ابھی ابتدا میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ ندیم رضا سرور صاحب کے بھی کچھ کلام اس سال ریکارڈ ہوئے ہیں، اور آپ ویسے بھی کافی عرصے سے ندیم رضا سرور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نوحے میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر ندیم رضا سرور صاحب کا کوئی کلام ریکارڈ ہوتا ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، وہ اس سال اصل میں اپنا وہ سمجھنے کہ انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ان کے کلام او ڈی ایس میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بہت مشہور و معروف اسٹوڈیو ہے، ہمارے عمر قریشی صاحب ان کا اسٹوڈیو ہے۔ وہاں بارشوں کے حالات اتنے برے ہو گئے کہ وہاں پانی دوبارہ سے اسٹوڈیو میں آ گیا۔ اب وہ سرور بھائی کا کام ارجنٹ، وہ آگے تھے یہاں پر اور کرنا تھا، تو یہ ہماری مطلب یہ بھی انہی کی جگہ ہی ہے، یہ میری جگہ کیا، یہ انہی کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا، ہم سب نے، عمر بھائی نے، میں نے، سرور بھائی نے، ہماری پوری ٹیم نے، کہ ہم یہیں کرتے ہیں کام، اور کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 دن تھے اور مقابلہ بہت سخت تھا تو ٹائم بہت شارٹ تھا، اور ہم نے تقریباً 4 کلام 2 راتوں میں ریکارڈ کیے، جبکہ ایسا میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ ایسا بالکل کبھی نہیں ہوا۔ ندیم بھائی کا کلام ہمیشہ صرف ایک رات میں ایک کلام ہوا ہے، ان کا کلام ایک ہوتا ہے، وہ بس مجبوری تھی اور ٹائم کی ایسی کمی تھی، ہمیں 4 کلام ان کے کرنے پڑے مجبوری میں، تو وہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا۔ سرور بھائی کو یہاں آ کے بڑا اچھا لگا، کیونکہ ہم ساری ان کی ٹیم ہمارے سارے موجود تھے، اور کوئی ایسا ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم تقریباً ان کے ساتھ 95
سے کام کر رہے ہیں. تو 2020 بلکہ 2022 آ گئے تو اب تک ہم ان سے منسلک ہیں اور ان کے نوحوں میں ہماری آوازیں شامل ہوتی ہیں, ہماری پوری کورس ٹیم کی آوازیں شامل ہوتی ہیں. شاید میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا بھی ہو, ہماری پوری کورس ٹیم میں منور علی خان صاحب میرے بڑے بھائی اور امانت علی, غلام عباس, سونو مونو المعروف جو بہت ماشاء اللہ ان کا ایک نام ہے اور اپنے نام سے اپنے کام سے بڑے مشہور ہیں وہ ہم پوری ٹیم, چوتھا میں, ہم ساتھ ان کے کام 95-6 سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوا چلوں کہ سرور بھائی کو پہلی دفعہ لے کر میں ہی گیا تھا عمر بھائی کے پاس. اچھا, ان کے پاس لے کر بھی میں گیا تھا, حالانکہ عمر بھائی اس وقت کام نہیں کرتے تھے, ریکارڈنگ مطلب نوحے وغیرہ نہیں کرتے تھے, تو ان کو میں ہی لے کر گیا تھا. اور سرور بھائی بڑا خوش ہوئے تھے جب ان کا ایک البم آیا تھا سلام یا حسین, جو بہت ہی معروف ہو اور بڑی اس نے ماشاءاللہ عزتیں پائیں اس کلام نے. تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے نا ریکارڈنگ کا, یہ عمر بھائی کے پاس شروع ہوا اور وہ پھر آج تک ماشاءاللہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا بیٹے بھی ہے, وہی ماشاءاللہ کرتے ہیں, اویس بھی. تو یہ ساری پوری ایک ہماری ٹیم ہے جو ان چیزوں سے ہم منسلک ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ اسٹوڈیو آئے ہوئے تو کچھ نہ کچھ کام آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے. اچھا رجب بھائی, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کورس کا, تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ کورس ہوتا کیا ہے, کس طرح سے اس میں جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین اس چیز سے آگاہ ہو جائے. وقار, بڑا اچھا سوال ہے ویسے یہ. دیکھیں جی, کورس جو ہے وہ نام ہے ایک سے زائد آواز, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ اور میں یا یہ ہمارے کیمرے مین, ہم تین مل کر ایک ہی آواز بنائیں, تو ضروری ہے کہ آپ کی ان کی میری آواز سیم ہو. یہ نہیں کہ جو مجھے بہت زیادہ آتا ہوا ہو تو میں آپ کو کہوں کہ جی آپ ویسا کریں, ایسا نہیں. ہم نے ایک ہو کر اپنی آواز رکھنی ہے, اس کا نام ہے کورس. جہاں کورس میں ذرا سی بھی آواز میں فال آیا یا کہیں آواز کسی کی الگ سے آ رہی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کورس میں سب سے پہلے تو ایک آواز ہونا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, یہ ہر کسی کے بس میں کام نہیں, کیونکہ آپ نے بہت سارے کورس سنے ہوں گے اس میں الگ آواز آ رہی ہوگی, لیکن جب آپ ہمارا کورس سنیں گے اس میں ایک ہی آواز آ رہی ہے, وہ ایسا لگتا ہے ایک بندہ پڑھ رہا ہے. تو یہ تجربے سے بھی آتا ہے اور سیکھنے سے بھی آتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت اس پہ محنت کی ہے, بہت کام کیا. میں نے لاسٹ بھی انٹرویو میں, شاید آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو بتایا تھا وقار کہ ہم نے کورس میں جدت پیدا کی ہے. کورس کا مطلب ہے آپ کی آواز ایک ہو, جو ایک آواز ہوگی وہ ہے کورس. تو ناظرین, اب میں گزارش کروں گا رجب بھائی سے کہ ہمیں ذرا اس روم میں لے کے چلے جہاں پہ جو ووکلسٹ ہوتا ہے وہ اپنی ووکل ریکارڈ کرواتا ہے. تو چلیں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب ووکلسٹ پہنچتا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جی, تو ہم اب آ چکے ہیں ووکل روم میں, اور اب میں پوچھوں گا رجب بھائی سے. رجب بھائی, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مائک لگا ہوا ہے اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, اور اس فلٹر کے بارے میں بتائیے گا. تھوڑی سا اس چیز پہ بتائیے گا کہ کتنا فاصلہ رکھا جاتا ہے, اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں, اس کو تو ہم مائک ہی کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کنڈنسر مائک. یہ اسٹوڈیو میں مائک الگ ہوتا ہے, ایک تو اس بات یہ بھی مائک ہی ہے, اس سے بھی ہم بات کریں, لیکن اسٹوڈیو مائک الگ ہوتا ہے, اس کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے. یہ کنڈنسر مائک کہلاتا ہے کیونکہ یہ وایا تھرو آپ کے وہاں جا رہا ہوتا ہے, سسٹم میں ساؤنڈ کارڈ میں جا رہا ہوتا ہے, تو اس کا الگ ہے. یہ دوسری چیز, پاپ فلٹر جو ہے یہ آپ کے بہت سارے پڑھتے ہوئے ورڈ آتے ہیں جس میں آپ کا فامبل ہوتا ہے الفاظ, یہ اس کو کور کرتا ہے. اور ہمیں یہاں بالکل قریب بھی نہیں کھڑے ہوتے, تقریباً جہاں آپ کا مائک ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ووکلسٹ یہاں کھڑا ہوگا پڑھنے والا, اتنا فاصلہ ہونا چاہیے لازمی. تو یہ بہت ضروری چیزیں جو کہ مائک پہ آ کر آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہے, اور جس کو نہیں پتہ تو اسے پھر ہم بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے اس طرح کھڑا ہونا ہے, ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریب آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہوتی ہے آواز میں. تو یہ چیزیں, باقی یہاں پر ووکل ریکارڈ ہو کر
فائنل جو جاتا ہے وہ سسٹم پہ جاتا ہے جہاں اس کی فریکوینسی سیٹ کی جاتی ہے, مکسنگ ماسٹرنگ جس کو کہتے ہیں ہم, تو وہاں ٹون بنتا ہے اور اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے, یہ چیزیں. رجب بھائی میں آخری سوال آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ صاحب اسٹوڈیو کو کتنا وقت ہو چکا ہے, اور اگر لوگ آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, نوجوان بالخصوص ایسے ہوتے ہیں جنہیں ریکارڈنگ کرانے کا شوق تو بہت ہوتا ہے مگر وہ اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو صاحب اسٹوڈیو میں ان کے لیے کچھ کوئی فیور رکھا گیا ہے, کوئی رعایت رکھی گئی ہے ان کے لیے؟ صاحب اسٹوڈیو کو یہ دوسرا سال ہے اور میرے ساتھ میرا بھائی, میرا دوست سنی شاہ جی, عباس کاظمی نام ہے لیکن وہ سنی شاہ جی سے مشہور ہیں, وہ میرے بھائی بھی دوست ہیں, وہ میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں پارٹنر ہیں. اور مولانا کو سلامت رکھے, بڑی میری سمجھ لیں کہ اس نے بہت ہیلپ کی ہے اس اسٹوڈیو کے لیے, مجھ پہ بھروسہ کیا اور کہا کہ نہیں خان صاحب آپ کریں, انشاءاللہ مولا رنگ لگائیں گے. تو مولا نے رنگ لگا دیے, سرور بھائی یہاں پر آگے, تو میری خوش قسمتی ہے. میر صاحب بھی یہاں پر آ کے کام کر چکے ہیں, شاہد بھائی بھی آ کے کر چکے ہیں, عرفان بھائی بھی کر چکے ہیں. تو یہ ہمارے سارے اپنے ہم ایک فیملی ہیں پوری, تو ان کا اپنا اسٹوڈیو, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی جو آنے والے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے, میں آپ کو بتا دوں صاحب اسٹوڈیو کا ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, پیج پہ بھی ہے, اس پہ بہت سارے کلام ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے فری کیا, ہم نے 1 روپیہ چارج نہیں کیا. جو نہیں دے سکتا ہم نے اس سے نہیں لیے, کیونکہ یہ باتیں شاید لوگوں کو نہ پتہ ہوں, اور آج کل دور ایسا کوئی یقین بھی نہیں کرتا وغیرہ, لیکن مجھے اور مولا کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. تو اگر کسی کو ریکارڈنگ کرنی ہو آپ کے چینل کے توسط سے, تو وہ آپ ہمارے صاحب اسٹوڈیو کے فیس بک پیج پہ بھی جا سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, رابطہ کریں, آئیے. اور کوئی بھی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں, اور آپ کا کام مارکیٹ میں آنا چاہیے. آپ کے چینل سے توسط سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں. چہلم کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں کلاسز شروع ہوں گی, خواتین کا الگ ہوگا اور بچوں کا لڑکوں کا وہ الگ ہوگا. اس میں ہم نوحہ منقبت کے بارے میں بتائیں گے, ان کو سکھائیں گے کہ نوحہ منقبت پڑھا کیسے جاتا ہے. اچھا, تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی. اگر بچے سیکھنا چاہیں تو وہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ آئیں, تاکہ اس ذکر کو فروغ ملے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میں بتاؤں کہ یہ ڈیلی ولاگ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ہماری اس اسکرین کے توسط سے پہلی مرتبہ شاید یہ بچوں تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ چہلم میں امام حسین کے بعد صاحب اسٹوڈیو میں رجب بھائی کی جانب سے یہاں پہ کلاسز بھی رکھی گئی ہیں جس میں نوحہ اور منقبت کے بارے میں بتایا جائے گا. تو آپ لوگوں نے ضرور اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو چھوٹے موٹے کچھ کام ہیں یہی وجہ ہے کہ مولا آپ کی اتنی مدد کر رہے ہیں, اور اتنے خلوص سے آپ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں, وہ آپ سب کو دکھ جاتا ہے. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, اور آپ نے جانا کہ نوحے کی ریکارڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. ندیم رضا سرور صاحب کے بھی یہاں پہ کلام ریکارڈ ہوئے ہیں, میر حسن میر صاحب, شاہد بلتستانی صاحب اور دیگر بڑے نوحہ خانوں کے کلام یہاں پر ریکارڈ ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر زیدی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.